هذا سلام فلم السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں بہت شکر گزار ہوں معزز مہمانان گرامی قدر کا اور آپ تمام شرکاء کا جنہوں نے آج کے اس سیمینار میں شرکت فرمائی، اور یقیناً مسجد اقصیٰ اور غزہ جینوسائیڈ پر انعقاد پذیر یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ 7 اکتوبر سے تاحال غزہ اور فلسطین میں جاری جینوسائیڈ اور میسیکر کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے. یوں تو فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر 1917 سے ہی جب جنرل ایلن بی بیت المقدس میں داخل ہوا، اس وقت سے ہی فلسطین کے مسلمانوں کا کشت و خون کیا جا رہا ہے. لیکن گزشتہ سال سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً جب ہم گریٹر اسرائیل کا تذکرہ سنتے تھے، دا پرومسڈ لینڈ کی بات کی جاتی تھی، یا اس پورے خطے کو ختم کرنے کے بعد یہاں ایک نئی اسرائیلی ریاست کو قائم کرنے کا ذکر ہوتا تھا، تو اب یہودی اور بالخصوص جو زائنسٹ جوز ہیں وہ اپنے اس ایجنڈے کو باضابطہ طور پر پورا کرنے کے لیے تمام تر وسائل اور تمام اپنی قوتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب ہمارے اندر بہت زیادہ بے حسی آ چکی ہو اور اسرائیل نے تسلسل کے ساتھ ہمیں ڈی سینسٹائزڈ کر دیا ہو اور احساس ہمارے اندر سے ختم کر دیا ہو، تو صرف احساس ندامت اور احساس جرم کو محسوس کرنے کے لیے ہم نے آج کی یہ نشست منعقد کی ہے، تاکہ کم از کم ہمارے اندر مجرم ہونے کا احساس اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوری ہے اس کا احساس کم از کم ہمارے اندر قائم رہے. اسرائیل نے اب جنگ کو بہت پھیلا دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لبنان، سیریا، یمن اور عنقریب ایران پر بھی باقاعدہ حملے کا اعلان کر دیا گیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاورڈ جو ویپن ہے، جو شاید دنیا کا اس وقت جدید ترین ہتھیار ہے، وہ اس وقت اسرائیل بچوں کے خلاف غزہ میں استعمال کر رہا ہے. اسی طرح انوائرمنٹ جو دنیا میں غالباً نیوکلیئر اور ہائیڈروجن بوم سے زیادہ بڑا ویپن سمجھا جاتا ہے، انوائرمنٹ کو اس وقت ایک بہت بڑے ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اسٹاویشن، بھوک اور پیاس سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ غنڈہ گردی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کے صحافی ہوں یا ان کی پیس کیپنگ جو افراد ہیں، پرسنلز ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، انہیں بھی باقاعدہ اس جنگ میں اب قتل کیا جا رہا ہے. نیتن یاہو نے تو آرمیگیڈن کا بھی اعلان کر رکھا ہے، اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ اسرائیل میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو ان کی مذہبی پروفیسیز ہیں اس کے مطابق وہ ٹیمپل کو میسینک ایج میں دوبارہ جو بنانے کا عمل ہے اس کو ممکن بنا سکے. اور یہ بات بڑی دلچسپ بات ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ اگر صف اول میں کوئی ملک کھڑا ہوا ہے تو وہ امریکہ ہے،
اور علی اعلان آپ جو بائیڈن کی بھی گفتگو متعدد بار سن چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں ایک زائنسٹ ہوں، اور میں اگر ایک یہودی ہوتا تو میں یقیناً اس وقت بھی اس اسرائیل کے قیام اور اس کی حفاظت پر اپنا وقت اور سب کچھ صرف کرتا، اور بہر صورت ہمیں اسرائیل کا دفاع کرنا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، امریکہ کے خلاف ریلیاں بھی نکلتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس ملک کے لوگ امریکہ جانے کے لیے ویزا اپلائی کیے بیٹھے ہیں، کروڑوں روپے فیس اس کے لیے ادا کی ہوئی ہے، تو وہ کہاں کے لوگ ہیں جی؟ پاکستان کے لوگ ہیں۔ تو ہم جب گو امریکہ کہتے ہیں تو ہماری مراد ہوتی ہے کہ امریکہ جاؤ، لیٹس گو امریکہ۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام اقوام عالم کے جو اہل کفر ہیں وہ امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو وہ اس طرح بہا کر لے جائیں گے جیسے سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تقریباً 2.4 بلین مسلمز ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہی اس پر کیفیت ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دور میں کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجئے کہ ان شہدائے فلسطین کے خون کی برکت سے اللہ امت مسلمہ کو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حکمران عطا فرما دے۔ میں ہوں فلسطین، میں ہوں فلسطین، بیت مقدس منتظر ہے آج بھی، بیت مقدس منتظر ہے آج بھی، ظلم سے کر دے اسے آزاد سن، فریاد سن، أنا فلسطين.